بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ علامہ کا یہ شعر آج اس وقت یاد آیا جب پاکستان کے حوالے سے ایک سائفر کہانی امریکہ کے تحقیقاتی ادارے نے عیاں کر کے رکھ دی ہے۔ یعنی وہ سائفر جو 1.5 سال پہلے پاکستان کی سیاست میں ایک مستقل بھونچال کا باعث بنا تھا، اب اس کے مندرجات امریکہ کے ایک تحقیقاتی صحافتی ادارے نے پوری طرح عیاں کر کے رکھ دیے۔ یعنی پاکستان کے سفیر اسد مجید خان اور امریکہ کے انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس کا پورا متن، یعنی جو ڈونلڈ لو کے اعتراضات تھے اور اس پر جو اسد مجید خان کے جوابات تھے، وہ سارا متن جو ہے، یعنی جو سائفر تھا، ڈی کوڈ ہو کر اب دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ تقریباً 2.5 صفحات کا اس کا ترجمہ بھی اب گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پر اور واٹس ایپ کے ذریعے۔ اور اس ساری گفتگو پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس میں سائفر کہانی کا جو مرکزی ہیرو کا کردار ہے، وہ پاکستان کے اس کیریئر ڈپلومیٹ جس کا نام اسد مجید خان ہے نظر آتا ہے۔ یعنی ڈونلڈ لو جب انہیں طلب کرتے ہیں اور جب ان سے بات چیت کرتے ہیں تو اس گفتگو کو پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ بہت جارحانہ انداز ہے، بہت متکبرانہ انداز ہے اور بہت مغرورانہ قسم کا ان کا انداز ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک حاکم یا ایک جو زمیندار ہے وہ اپنے مزارع کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈکٹیٹ کرا رہا ہے۔ لیکن اس گفتگو سے اور اس کے جو منٹس ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسد مجید خان پوری قوت کے ساتھ اپنے ملک کا، اپنی حکومت کا، اپنے وزیر اعظم کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ کسی بھی مرحلے پر کسی کمزوری اور کسی ضعف کا شکار نظر نہیں آتے۔ وہ اعتماد کے ساتھ امریکی اہلکار کو اور سفارتکار کو یہ کریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کے غم و غصے کی وجہ کیا ہے۔ وہ گھوم پھر کر اس کو سوال پوچھتے ہیں اور اس سے اصل بات نکالنا چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان سے ناراض کیوں ہیں۔ ڈونلڈ لو لا کے ساری بات جو ہے وہ عمران خان کے دورہ روس پر ختم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسد مجید خان ایک بار پھر انہیں پیچھے لے جاتے ہیں کہ کیا آپ کے غم و غصے کی وجہ کہیں عمران خان کی اقوام متحدہ میں تقریر تو نہیں ہے، کیونکہ اس تقریر نے عمران خان کی مقبولیت کو آسمان تک پہنچا دیا تھا۔ اس میں نہ صرف انہوں نے اسلاموفوبیا کی بات کی تھی، بلکہ جو مغرب کے تضادات تھے افغانستان سے لے کر اور منی لانڈرنگ تک، وہ نمایاں کیے تھے، وہ گہرے کیے تھے۔ ایک انٹرنیشنل فورم پر وہ ایک قداور ترین عالمی رہنماؤں کی صف میں کھڑے نظر آ رہے تھے، اور اس عالمی فورم پر جس کا اسپانسر امریکہ ہو، اس حد تک کوئی شخص مغرب کی تہذیب اور اس کے تضادات پر بات کرے تو یہ شاید ان کے غرور کو، ان کے فخر اور ان کی برتری کے احساس کو یہ گوارا نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسد مجید خان نے امریکہ کے سفارتکار سے، اہلکار سے یہ پوچھنے کی جسارت کی کہ کیا وہ اس تقریر سے تو ناراض نہیں ہیں، لیکن لے دے کر پرنالہ وہیں آتا رہا، وہیں گرتا رہا کہ عمران خان نے اپنے طور پر روس کا دورہ کیا۔ یہ جو 2.5 صفحات کی گفتگو کی ٹرانسلیشن ہے اور اس کا متن ہے، اس میں اسد مجید ایک پراعتماد پاکستانی نظر آتے ہیں، اور وہ پورے کسی مرحلے پر احساس کمتری، جھجک یا کسی ہیزیٹیشن کا شکار نظر نہیں آتے۔ وہ ترنت جواب دے رہے ہیں بھارت کو، امریکہ کے سفارتی اہلکار کو، اور یوں یہ پاکستان کے رواج کے قطعی
برعکس نظر آتا ہے، کیونکہ پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کو جو آج یہ دیوالیہ پن اگر شکار ہے قانونی، اخلاقی، سیاسی، سماجی اعتبار سے، تو اس میں پاکستان کی بیوروکریسی کا حصہ ہے، کیونکہ پاکستان کے قیام کے وقت جو بیوروکریسی تھی وہ بہت قداور لوگوں پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد پھر بیوروکریسی جب پولیٹیسائز ہوتی چلی گئی تو اس میں بونے پھر اوپر آتے گئے، مفادات کے لیے آتے گئے۔ پھر جب کرپشن کا دورہ شروع ہوا پاکستان کی سیاست میں اور اس کے سماج میں، تو پھر بیوروکریسی کا قد جو ہے وہ مزید چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ پاکستان کی بیوروکریسی اب تقریباً ناکارہ اور دیوالیہ ہو گئی ہے، جو کرپشن کے سوا اور عیاشیوں کے سوا کسی چیز پر یقین نہیں رکھتی۔ اس کے سوا اگر ان کی دلچسپی ہوتی ہے تو وہ دوہری شہریت پر ہوتی ہے، کسی بیرون ملک منی لانڈرنگ کر کے اپنی جائیداد بنانے پر ہوتی ہے، خفیہ اکاؤنٹس پر ہوتی ہے، یا پھر وہ رشوت، سفارش اور اس بنیاد پر وہ اپنا کام چلاتے ہیں۔ تو پاکستان کی بیوروکریسی میں ایسے باکردار اور جرأت مند لوگوں کا ہونا بالکل ایک قطعی طور پر ایک انہونی سی بات ہے۔ اور جب معاملہ امریکہ کا ہو تو امریکہ کے سامنے تو پاکستان کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، ترم خان ہیں، وہ بکری بن جاتے ہیں، احساس کمتری کے مارے، مجبوریوں کے مارے اور بہت سی چیزوں کے کی جو کمزوریوں کے لحاظ سے وہ امریکہ کے سامنے ریشہ ختمی ہوئے جاتے ہیں۔ اور کسی بیوروکریٹ کا، سرکاری ملازم کا اس طرح سر اٹھا کر چلنا، یہ بالکل پاکستان کے ماحول میں اجنبی اور عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس سائفر کا متن پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے اور یہ دل چاہتا ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی تمغہ غیرت ہوتا تو اس کا سب سے زیادہ اور بہترین مستحق جو ہے وہ اس سال کے لیے اسد مجید خان ہوتا، کیونکہ اسد مجید خان نے نہ صرف اپنے ملک کا دفاع کیا، اپنے وزیر اعظم کا دفاع کیا، اپنے سسٹم کا دفاع کیا، بلکہ جب وہ کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ڈونلڈ لو کو، تو اس نے اپنے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے ملک کو یہ مراسلہ بھیجا کہ اس رویے پر، اس انداز پر جو مکمل احتجاج کیا جائے امریکہ سے اور ڈیمارش کیا جائے اس مسئلے پر، تو جس کے نتیجے میں پھر پاکستان نے بامر مجبوری یہ فریضہ سر انجام دیا۔ تو اسد مجید خان جیسے کردار پاکستان کے موجودہ ماحول میں یہ قطعی ایک انہونی سی بات ہے کہ ایسے جرأت مند، باغیرت کردار، دیانتدار کردار کی جو بات ہوئی اسے انہوں نے ٹوسٹ نہیں کیا، منوان اسے اپنے فرائض منصبی کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے ملک میں انہوں نے بھیجا۔ اور جب انہیں اندازہ ہوا کہ اپنے ملک میں اس کو دبا دیا گیا ہے، اس کو پی لیا گیا ہے اور اس پہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا، تو شاید انہوں نے کسی دوسرے ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا کہ ہم نے جو مراسلہ بھیجا تھا اس کا کیا ہوا۔ عمران خان کو جب اس کی تلاش شروع ہوئی تو پھر وہ مراسلہ لوگوں کے سامنے آتا چلا گیا، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تگ و دو کے ساتھ۔ یہ تو اس کی کہانی ہے۔ تو اسد مجید خان یقیناً ایک ہیرو ہے اس کہانی کا، اس کیریکٹر کا، ایک بہادر کردار نظر آتا ہے، ایک قوم پرست پاکستانی نظر آتا ہے، جو اپنی ملازمت کی پرواہ کیے بغیر، جو اپنی کسی دوہری شہریت کی پرواہ کیے بغیر، جو اپنے بچوں کے اعلیٰ تعلیمی مستقبل کی پرواہ کیے بغیر، جو اپنے فرض کی ادائیگی اور اس کی بجا آوری پوری دیانتداری کے ساتھ کرتا ہے۔ پاکستان کی جو سفارتی دنیا ہے اس میں ایک ایسا کردار، اسی اعتماد کا حامل ایک کردار 90 کی دہائی میں ریاض کھوکھر تھے، جو دلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر تھے، لیکن وہ پوری قوت کے ساتھ بھارت کی جو پالیسیز ہیں ان کی مخالفت کرتے تھے۔ جو کشمیر پالیسی ہے پورے دبنگ انداز میں کہ بھارتی میڈیا کو آگ لگ جاتی تھی، اور 1993 یا 94 میں ان کا انڈیا کا جو مقبول ویکلی ہوتا تھا انڈیا ٹوڈے، اس وقت ان کا ایک دبنگ قسم کا انٹرویو شائع ہوا، اور اس میں انٹرویو سے زیادہ جو ان کا سراپا اس میگزین میں لکھا گیا تھا، جو ان کے لیے ان کا تعارف لکھا گیا تھا، وہ پڑھنے کے قابل تھا۔ وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اس کا آغاز ہی اس سے کیا گیا تھا کہ دہلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر، جنہیں لوگ ون مین آرمی کے نام سے جانتے ہیں۔ مجھے اس لیے یاد ہے کہ اس مضمون کا میں نے ترجمہ کیا تھا اور اس کو میں نے اپنے میگزین ایڈیٹر صاحب کو کہہ کے اسے ریپروڈیوس کروایا تھا، اس کا ترجمہ، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بڑے کلاس کی چیز ہے۔ اور جرأت، بہادری، اعتماد کے ساتھ ریاض کھوکھر جو ہے وہ بھارت کا سامنا کرتے تھے، کسی کمزوری کا شکار نہیں ہوتے تھے، حالانکہ بہت ٹینشن کا زمانہ تھا۔ وہیں ایسا ہی ایک کردار حسین حقانی بھی ہے
کہ جو کیریئر ڈپلومیٹ تو نہیں تھے، سیاسی بھرتی میں وہ سفیر بن گئے پاکستان کے امریکہ میں، اور وہ یوں لگتا ہے کہ خود امریکنز کی ہی چوائس تھے، کیونکہ امریکیوں کو وہ سیاسیات پڑھاتے تھے اور بھارتیوں کو وہ کالم لکھنا سکھاتے تھے۔ تو لیکن حسین حقانی ایک انتہائی احساس کمتری کا شکار انسان کے طور پر سامنے آتے تھے، اور وہ اپنی دوران سفارت وہ پاکستان میں اور امریکہ میں پاکستان کی بجائے امریکہ کی وکالت کرتے تھے، یعنی وہ امریکہ کا موقف بیان کرتے تھے، امریکہ کے خدشات بیان کرتے تھے، امریکہ کی شکوے شکایتوں کو بیان کرنے پر دلچسپی رکھتے تھے، اور امریکیوں کے سامنے بھی وہ ان کی شکایتوں پر سر دھنتے تھے، سر ہلاتے تھے، اور پاکستان کے نقائص اور برائیاں اور اس کی پالیسی کے جھول بتاتے تھے، وہ ایک بالکل ایسے کہ ڈیفینسو انداز میں۔ تو یوں اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں، یا یہ پاکستان میں امریکہ کے سفیر ہیں، کیونکہ وہ یہاں آتے تھے تو آصف زرداری صاحب وزیر اعظم تھے، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، اور یوسف رضا گیلانی آصف زرداری صدر تھے، تو وہ انہیں امریکیوں کے ہی خدشات اور ان کی اپنی پالیسیز کو امریکیوں کے ہم آہنگ کرنے کی صلاح اور مشورہ دیتے تھے۔ تو یوں لگتا تھا کہ وہ ہیں تو پاکستان کے سفیر، لیکن عملاً وہ امریکہ کی سفارتکاری کر رہے ہیں۔ تو اس پس منظر میں اب جب کہ پاکستان ایک لحاظ سے دیوالیہ پن کا شکار ہے، اس کا سسٹم بیٹھ گیا ہے، نہ سماجی سسٹم ہے، نہ حکومتی سسٹم ہے، نہ معاشی سسٹم ہے، کوئی روایت ہی نہیں رہی، کوئی قدر ہی باقی نہیں رہی، تو ایسے میں اسد مجید خان ایک ہیرو کے طور پہ نظر آ رہے ہیں، اور ایک ایسے ہیرو کے طور پہ نظر آ رہے ہیں کہ جنہیں تاریخ میں اس کہانی کے ساتھ ساتھ جن کا کردار بھی زندہ رہے گا، اور تاریخ انہیں کوئی حکومت انہیں دے یا نہ دے، تاریخ انہیں تمغہ غیرت دے گی، اور تاریخ انہیں اپنے جلو میں، اپنے صفحات میں یاد رکھے گی کہ ایک ایسا سفارتکار تھا کہ جس نے سب سے بڑی اور دنیا کی یونیپولر طاقت کے زوم، اس کے تکبر اور غرور کے مقابلے میں اپنے ملک کا مقدمہ جو ہے وہ بہت اعتماد کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی تھی۔ یہ جو سائفر کہانی آئی ہے، اس نے جہاں بہت سی حقیقتوں کو عیاں کیا ہے، وہاں اسد مجید جیسے گوہر نایاب کے کردار کو بھی بہت کھلے انداز میں نمایاں اور واضح کیا ہے۔ سو پاکستان کو اپنے ایسے بیٹوں پر جو اب آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے ہیں کہ اکا دکا ہی ایسی کردار نظر آتے ہیں اس سوسائٹی میں، فخر کرنا چاہیے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔